ہیں جو پورے قرآن میں دوبارہ استعمال ہی نہیں کیے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، عالم تو نہیں لیکن میں جاہل بھی نہیں. 5 الفاظ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پورے قرآن میں استعمال ہی نہیں کیے. پہلا لفظ ہے آتینا. آتینا صرف سورہ کوثر میں استعمال کیا گیا ہے، اور دوبارہ الکوثر دوسرا لفظ، یہ بھی قرآن پاک میں کہیں دوبارہ استعمال نہیں کیا. پھر ونہر، شانے کا اور ابتر، یہ 5 ایسے الفاظ ہیں جو صرف سورہ کوثر میں استعمال کیے گئے ہیں. اور آتینا کا مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ. آتینا کا مطلب کیا ہے؟ قسم خدا کے ممبر پہ کھڑا ہوں، اگر دنیا آتینا کا مطلب سمجھ لیتی تو پھر پوری دنیا علی ملیلہ پڑ جاتی. آتینا ہے کیا؟ عطا. عطا ہے کیا؟ میں مثال دے دیتا ہوں کہ میں کہیں پہ کام کے لیے جا رہا ہوں، بندے نے میرے ساتھ ایک دن کے پیسے فکس کیے ہیں 40 یورو. اگر وہ مجھے 35 دیتا ہے تو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. اگر وہ مجھے 35 دیتا ہے تو اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے. اگر 40 دیتا ہے تو پھر جزا دی ہے. اگر 40 دیتا ہے پھر جزا دی ہے. اور اگر کام سے خوش ہو کے 50 دیتا ہے پھر اس نے عطا کیا ہے. اب سمجھنا ہے کہ عطا اللہ کہہ رہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اور اسی وجہ ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تم رحمت للعالمین ہو، سرکار بیٹھے رہے. یاسین بنے بیٹھے رہے. توحہ کہا گیا بیٹھے رہے. قرآن آتا رہا بیٹھے رہے. جب سرکار فاطمہ آئی تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ تعظیم اس لیے کی کہ عطا تھی فاطمہ. سمجھ کے نہیں تعظیم کرتے تھے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عطا سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا نام ہے فاطمہ. اور یہ علماء اہل تشیع نے 2 واقعات لکھے ہیں اس سورت کے شان نزول میں. ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ کے درمیان سے گزر رہے تھے تو عاص ابن واحل سے کسی نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے؟ تو عاص ابن واحل نے کہا یہ ابتر جا رہا ہے. ابتر کہتے ہیں جس کے گھر اولاد نہ ہو، تو یہ ابتر جا رہا ہے. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. عاص ابن واحل نے کہا یہ ابتر جا رہا ہے، اور لوگوں نے اس کا ترجمہ کوثر کا مطلب حوض کوثر لکھ دیا ہے. اور یہ بڑی ایک بات سمجھنے کے وقت ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابتر ہیں اور اللہ نے حوض کوثر عطا کر دیا، یہ تو یہ مثال ہے میں پیر صاحب کے گھر جاؤں، میں کہوں سرکار مجھے بھوک لگی ہے بہت سر، تو سرکار کے علی شاہ میں تمہیں سائیکل لے دیتا ہوں. کہ میں کہہ رہا ہوں مجھے بھوک لگی ہے، لوگ ابتر کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کر دیا. اس کوثر سے مراد بی بی پاک فاطمہ الزہرا ہے. محمد وآل محمد. اور دوسرا جو واقعہ لکھا گیا ہے وہ یہ کہ مشرک بڑے خوش ہوتے تھے، کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہے، تو جب دنیا سے جائیں گے ان کی اولاد تو ہے نہیں، ان کی بات انہی کے ساتھ دفن ہو جائیں گی اور ہم پھر وہی اپنے پرانے کام شروع کر دیں، ہمیں کوئی بندہ روکنے والا نہیں ہوگا ہمارے کاموں سے. لیکن مجھے مشرکوں کی بات مزہ بڑا آیا. مشرک یہ سمجھتے تھے نبی پاک کی اولاد نہیں ہے لیکن یار تو تھے نا. مشرکوں کو بھی پتا تھا اولاد سے ڈر ہے، یاروں سے ڈر نہیں ہے. صلوات پڑھیں پھر بھی عالم اور اس کی آخری کہ بے شک آپ کے دشمن ہی بے اولاد رہیں گے، ابتر رہیں گے. بے شک آپ کے دشمن بھی ابتر رہیں گے. اور بات سوچنے والی کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن دیکھے ہیں جن کی اولاد ہے؟ ابو جہل سے بڑا نبی پاک کا دشمن ہے، ابو جہل کی اولاد ہے. ابو لہب سے بڑا نبی پاک کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بے شک آپ کے دشمن ہی بے اولاد رہیں گے، بے شک آپ کے دشمن ہی بے اولاد مریں گے. یہ بات کبھی بھی سمجھ میں نہ آتی اگر میرا 10واں امام نہ بتاتا. اگر میرا 10واں امام نہ بتاتا، دیکھو ابو لہب نبی پاک کا دشمن اس کی اولاد ہے، ابو سفیان نبی پاک کا دشمن اس کی اولاد ہے، معاویہ نبی پاک کا دشمن اس کی اولاد ہے، یزید نبی پاک کا دشمن اس کی اولاد ہے، مرزا ناصر بیگ نبی پاک کا دشمن اس کی اولاد ہے، سلیمان رشدی نبی پاک کا دشمن اس کی اولاد ہے. ایک بندہ 10ویں امام کے دور میں اپنا بیٹا ہاتھ میں لیے نبی پاک کی شان میں گستاخی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا نبی پاک قرآن مولا نبی پاک نے کہا تھا قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے دشمن بے اولاد مریں گے، لیکن میرے پاس تو اولاد ہے. مولا نے کہا قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا، قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا. سورج چاہے مغرب سے نکل آئے پھر بھی قرآن غلط نہیں ہو سکتا. کیوں؟ مولا نے کہا، لوگوں نے پوچھا کہ مولا کیوں، کیسے ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے نبی پاک کے دشمن بے اولاد مریں گے لیکن اس بندے کی اولاد ہے. مولا فرماتے ہیں ہوتے کسی اور کے ہیں، مشہور کسی اور کے ہو جاتے ہیں. کائنات میں 2 ہستیاں ایسی ہیں
جن کا دشمن کبھی حلال زیادہ نہیں ہو سکتا، ایک مولا علی اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات پڑھے پھر بھی علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ آس ابن وائل کی بات آئی، یہ وہی ہے جس کے بیٹے کا نام عمر ابن آس ہے۔ یہ معاویہ کا وزیر اعظم تھا اور مولا علی سے چلاک لومڑی کہا کرتے تھے۔ جب معاویہ کا آخری وقت آیا تو اس نے عمر ابن آس سے کہا کہ عمر ابن آس کبھی تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے؟ اس نے کہا نا حضور، میں آپ کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہوں؟ معاویہ نے کہا نہیں، تم نے مجھے ایک دفعہ دھوکہ دیا تھا۔ اس نے کہا کب؟ اس نے کہا لیلۃ الحریر میں، جنگ صفین میں۔ لیلۃ الحریر کہتے ہیں جو کتے نہیں بھونکتے رات کو، بڑی سخت سی آواز، جب کتے کو تکلیف ہوتی ہے تو جو وہ آواز نکالتا ہے اسے عربی میں حریر کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ الحریر اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ جنگ صفین میں مولا علی نے ایسے ان کو مارا تھا، ان کی آواز کتوں کی طرح نکل رہی تھی۔ اس نے کہا لیلۃ الحریر میں جب علی نے کہا تھا کہ معاویہ تو کسی کے بیٹے نہ مروا، میں کسی کے بیٹے نہیں مرواتا، تو سامنے آ، میں تم سے لڑتا ہوں، تم مجھ سے لڑ، اور جو جیتے گا، جو تم مجھ کو مار دے یا میں تجھے مار دوں، تو میں نے تم سے مشورہ کیا تھا کہ کیا عمر ابن آس مجھے علی سے لڑنا چاہیے؟ تو نے کہا ہاں لڑنا چاہیے۔ تو اس نے کہا ہاں، میں نے یہ مشورہ اس لیے دیا تھا کہ اگر آپ علی کو مار دیں تو آپ غازی ہو جائیں گے، اگر آپ علی کو مار دیں تو آپ غازی ہو جائیں گے، اور اگر علی آپ کو مار دے تو آپ شہید ہو جائیں گے۔ معاویہ ابو سفیان کے بیٹے نے کہا، معاویہ نے کہا یہ تم نے دوسری دفعہ زندگی مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے کہا کیوں امیر المومنین؟ اس نے کہا اگر علی مجھے مار دو میں پھر بھی جہنم میں جاؤں گا، اگر میں علی کو مار دوں میں پھر بھی جہنم میں جاؤں گا۔